دوستو آج ہم خلافت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان خان غازی کے بارے میں جانیں گے۔ ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی جوان مردی، ان کی استقامت، اخلاص، ان کی شفقت، ان کا ظالموں کے خلاف قہر، ان کی ازدواجی زندگی اور اسلامی سلطنت کے اصول کے لیے ان کی قربانیاں سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ایپک لیجیسیز دا ہسٹری آف دا ورلڈ۔ دوستو 656 ہجری کو بغداد میں ہلاکو خان ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ کوئی بھی ہلاکو خان کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ مسلمان ریاستیں منگولوں کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دوستو جب بغداد خاک اور خون کا منظر پیش کر رہا تھا، اسی دوران ترک چرواہوں کے قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے خیمے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ دوستو 1288 میں جب ارطغرل غازی کا انتقال ہوا تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان خان غازی قبیلے کا نیا سردار بنا۔ اس وقت سلجوقی سلطنت دم توڑ رہی تھی۔ اس وقت کونیا میں سلجوق کا حکمران سلطان غیاث الدین مسعود تھا۔ اس کی بچی کچی شمالی سرحدیں ارطغرل غازی کے اسی قبیلے کی وجہ سے ہی محفوظ تھی۔ سلطان غیاث الدین نے عثمان غازی کے اعزاز میں اضافہ کرتے ہوئے اسے میر کا لقب دیا اور اپنا خاص پرچم اور شاہی نشانات اس کے حوالے کر دیے۔ دوستو عثمان غازی نے اپنی فتوحات سے جتنا ہو سکا سلجوق کی شان کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ یوں عثمان غازی عہدے کے لحاظ سے نائب سلطنت اور عملی طور پر بااختیار حکمران بن گیا۔ عثمان غازی اپنی چھوٹی عمر سے ہی علماء کرام کا نہایت احترام اور عقیدت رکھنے والا انسان تھا اور وہ بزرگان دین کی صحبت اختیار کرتا تھا۔ اسی شہر کے قریب ابترولی نام کے ایک چھوٹے گاؤں میں ایک بزرگ شیخ ادبالی کرمائی بھی تھے۔ عثمان غازی ان کے ساتھ خاص عقیدت رکھتا تھا۔ نوعمری سے ہی عثمان ان کی صحبت میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عثمان ان کی خانقاہ میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اسے نیند آ گئی اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر اس کے سینے میں اتر آیا، پھر اس کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں مشرق سے مغرب تک چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈیونب بہہ رہے تھے۔ 4 بڑے بڑے پہاڑ، کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا جو ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جوڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنا خواب شیخ ادبالی کو بتایا۔ دوستو شیخ ادبالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر اس کو اشارہ غیبی سمجھا اور اپنی اکلوتی بیٹی بالا خاتون اس کے نکاح میں دے دی، جس سے عثمان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علاء الدین رکھا گیا، جبکہ عثمان غازی کی دوسری شادی ملعون خاتون سے ہوئی جس سے اورحان اور فاطمہ پیدا ہوئی۔ اسی دوران ان منگولوں کے ظلم و بربریت سے تنگ آ کر سلطان غیاث الدین مسعود نے بغاوت کا اعلان کر دیا مگر ناکام ہو کر منگولوں کا قیدی بن گیا۔ منگولوں نے علاء الدین ثالث کو تخت پر بٹھا دیا۔ ادھر عثمان غازی کے پاس 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے انتشار زدہ چھوٹے علاقے جنہوں نے اپنی اپنی چھوٹی حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک علیحدہ حکومت قائم کر لے یا پھر بازنطینی علاقوں کا رخ کر کے ان کو فتح کر لے۔ چنانچہ عثمان نے بازنطینی علاقوں کا رخ کیا کیونکہ وہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہیں چاہتا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ بازنطینی علاقوں میں دعوت تبلیغ کا سنہری موقع تھا کیونکہ بازنطینی سلطنت انتشار کا شکار تھی۔ ایشیا میں اس کے چند ہی شہر باقی رہ گئے تھے جس میں بروسا، نائسا، نائکومیڈیا اور اس کے نوائی علاقے باقی تھے۔ عثمان نے اپنی قیادت کے پہلے سال ہی خراج اثار کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اس کے 7 یا 8 سال بعد تک کوئی جنگ نہ کی۔
اور اپنی ساری قوت اپنے علاقے کے امن اور تبلیغ میں لگا دی۔ مختلف ادارے قائم کیے۔ یہ علماء کرام کا بہت زیادہ عزت و احترام کرنے والا انسان تھا، اس لیے اس نے دور دراز علاقوں سے آنے والے علماء کرام کا استقبال کیا اور مدارس قائم کیے تاکہ مسلمان بچے اور نوجوان اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، اور یوں اپنی ریاست کے لیے باقاعدہ پہلی مسجد کی تعمیر بھی کی۔ 699 ہجری میں عثمان نے باقاعدہ خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلجوق بادشاہ علاؤ الدین ثالث نے اسے خود مختاری کی اجازت دے کر علامت شاہی ارسال کر دی۔ یوں اناطولیہ کے وسطی علاقوں میں عثمان غازی کا خطبہ رائج ہو گیا اور عثمان غازی نے اپنے نام کے سکے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے اس کے نام کے ساتھ سردار لگایا جاتا تھا، لیکن اب اس نے اپنے لیے بادشاہ لقب اختیار کر لیا۔ عثمان غازی نے بازنطینی علاقوں میں جہاد کو مزید تیز کر دیا۔ ادھر سلطان علاؤ الدین ثالث بھی تاتاریوں کو مطمئن نہ کر سکا، چنانچہ تاتاری حکمران غازان خان نے اسے قید کر لیا، اور اب عثمان کی نئی ریاست کی آواز پر دور دراز سے مسلمان لبیک کہتے ہوئے عثمان کے پرچم تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا وجود تاریخ میں آیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور ہسٹورک رہی ہوگی۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہے یا آپ اس ویڈیو کی کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔